دیکھیں جادو پر حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسی کوئی یونیورسٹی ہے جہاں پہ جادو کرنے کی کوئی ڈگری کسی کو دے دی جائے۔ جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ لوگوں کو ایک ایسی چیز دی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس۔ آج جس موضوع کے لیے میں نے شاہ صاحب کو زحمت دی ہے اور شاہ صاحب نے مجھے محبت بھرا شفقت بھرا وقت دیا، وہ آپ لوگوں کا ایک ایسا سوال ہے جو گزشتہ کئی عرصے سے سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ہمارے، ان سے آپ پوچھ رہے ہیں، چاہے پاکستان کے اندر سے لوگ یا چاہے پاکستان سے باہر۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جادو میرے پہ ہوا ہے یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے میں پریشانی، معاشرے میں بے چینی اور اس طرح کی دیگر منفی رجحانات زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن کیا ہر ایک پریشانی کے پیچھے جادو ہے؟ کیا جادو ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے آج شاہ صاحب سے میں نے وقت لیا ہے۔ شاہ صاحب، جادو کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جو پاکستان میں بھی ہمارے جاننے والے دیکھنے والے بھی ہیں اور جو پاکستان کے اندر ہیں، وہ یہ سارے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو مسائل چل رہے ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، فکری ہیں، تو یہ ایک کسی نہ کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے۔ تو میں نے سوچا آج آپ سے اس کے بارے میں جواب لیا جائے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میرے پاس جب بھی لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے کسی بھی پریشانی کا شکار ہوں تو اسی جانب وہ اشارہ کرتے ہیں، پہلا سوال یا آخری سوال، یا تو پہلے پوچھ لیں گے شاہ جی ہم پہ کسی نے جادو کیا ہے، یا جاتے جاتے یہ پوچھ لیں گے شاہ جی کہیں کسی نے ہمارے پہ جادو تو نہیں کر دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ بینگ پاکستانی یا سب کانٹیننٹ پوری دنیا میں ہم لوگ بہت زیادہ حساس اور سینسٹیو ہیں کہ اگر ہم اپنی کسی بیماری سے گزر رہے ہوں، ہم کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، ہم کسی پرابلم سے گزر رہے ہوں، ہمیں کوئی فائنینشیل ایشوز ہے، ریلیشن شپ کا ایشو ہے، کہ ایک گھر میں آپ بیوی لے کر آتے ہیں اور وہ بیچاری بیٹی بن کر آ رہی ہے اور وہ اس وہم کا شکار ہے کہ کہیں میری ساس میرے پہ کچھ کر رہی ہے، ساس اس بات کا شکار ہے کہ کہیں میری بہو میرے پہ کچھ کر رہی ہے، میرا بیٹا میرے سے دور۔ تو یہ معاشرے کے ایسے چھپتے ہوئے سوال ہیں کہ ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کو رجوع کرتے ہیں، کہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی زخم لگ جائے تو آپ ڈاکٹر کو رجوع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی روح زخمی ہو تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اللہ سے رجوع کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جس میں سورہ بقرہ ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، وہ پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، 3 آیات ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں جادو کے توڑ کے لیے۔ لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ واقعی میرے اوپر جادو ہوا ہے۔ ایسٹرالوجی ہمیں بتاتی ہے، آپ ایک دفعہ اپنا ذائچہ جب ڈائگنوز کرواتے ہیں، اس کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی 60 چل رہی ہے، آپ پہ کوئی منگل دوش لگا ہے، کوئی کیندرادھپتی دوش لگا ہوا ہے، یا آپ کے ذائچے میں کچھ اس قسم کی خرابیاں چل رہی ہیں کہ آپ صرف 6 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے خرابی سے گزر رہے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دی ہے اور آپ اتنے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرے پہ جادو کر دیا۔ جادو ہوتا ہے، چونکہ میرا سارا دن اٹھنا بیٹھنا لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے، کہ جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، کہ کئی جادو سفلی ہیں، کچھ موکلات ہیں، کچھ جنات کے تھرو، پھر کچھ حاضریاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنا ذائچہ چیک کروا لیتے ہیں تو اسٹریٹ اوے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پہ جادو ہے، نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی فائنینشیل، اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی محسوس ہو میرے کام میں کوئی رکاوٹ ہے، میری بیوی مجھ پہ چیٹ کر رہی ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی مسئلے چل رہے ہیں، میرا دوست میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، میرے پیسے کا اکثر نقصان ہو جاتا ہے، یا شوہر چیٹ کر رہا ہے۔ بالکل، یا شوہر چیٹ کر رہا ہے، تو اس کا ہے کہ آپ سیدھا اپنا ذائچہ بنوائیں۔ آپ ذائچہ بنوا کے آپ پراپر اپنا صدقہ کریں، آپ اپنا جو پراپر آپ کا اسم اعظم ہے وہ آپ نکلوائیں، آپ پراپر اپنا وظیفہ کروائیں، آپ کا جو سٹون بنتا ہے آپ وہ جو سٹون جو ہے وہ آپ کروائیں۔ شاہ صاحب، آپ نے جہاں تک ذکر کیا جادو کا، بڑا مفصل آپ نے بتایا۔ وہاں پہ ہم نے لوگوں کو اکثر دیکھا کہ لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گھر میں مختلف قسم کی چیزیں ریمیڈیز کرتے ہیں، لائک گاڑی میں جوتا لٹکا دیا گاڑی کے پیچھے، یا کالا ریبن باندھ دیا، دھاگا پہن لیا، یا ایول آئی گھر میں لٹکا دی، یا موسٹلی لوگ اپنے گھر کی چھتوں پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جادو سے بچنے کے لیے۔ لیکن گھر میں خیر و برکت کے لیے اور گھر میں ایک روحانی کیفیت کے لیے ایک
पुरसुकून होने के लिए कैसा अमल है जो अक्सर अब आप लोगों को, जैसे अभी आप बखूर के बारे में ऑफ कैमरा आपसे मेरी बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि लोग धुआं भी देते हैं घर में, तो इसकी हकीकत क्या है? देखिए बिल्कुल धुनी दी जाती है, खुशबू एक ऐसी क्रिएट की जाती है, कुछ ख़ास मसाला जात होते हैं, कुछ ख़ास मादनियात होती हैं, जिसकी धुनी अगर आप अपने घर में दें तो ये जितनी भी हवाई चीज़ें होती हैं आपके उस घर के रेडियस के अंदर नहीं आती। फिर और भी बहुत सारे लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन सा अमल मैं बता देता हूँ कि अगर आप बावज़ू रहने की आदत डाल लें और आप बावज़ू रहें, तो कोई भी ऐसी चीज़ होगी वो आपके ऊपर नहीं आएगी, वो आप तक आने में हेजिटेशन महसूस करेगी, परेशान होगी। तो आप बावज़ू रहना शुरू कर दें। फिर उसके बाद ये कि अपने घर के अंदर एक काम ये करें कि वो शख्स जिसको बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत होती है, उसके ऊपर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। और कुरान पाक की सूरह बकरा तर्जमे के साथ समझते हुए अगर आप उसकी तलावत सुनते हैं या करते हैं, तो वो भी बड़ा एक बेहतरीन रूहानी तदारुक होता है करने के लिए। तो धुनी के बारे में जो मैंने सवाल किया था कि लोग अपने घर में चीज़ें लटका लेते हैं, और धुएं के बारे में, तो उसके बारे में आपका? जहाँ तक धुनी की आप बात करें, देखें उसके अंदर बिल्कुल ये जो एक बखूर तैयार किया है ना, ये बखूर हमारी ख़ानदानी क्रिएशन है, जो नस्ल दर नस्ल, सीना ब सीना इसका जो नुस्ख़ा है वो चलता हुआ आ रहा था। और अब लोगों को देखते हुए मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि लोगों को एक ऐसी चीज़ दी जाए जिसको अगर आप जलाते हैं, अपने घर में इसकी धुनी देते हैं, शब जुम्मा यानी जुमेरात वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद अगर आप करते हैं, रोज़ भी करने को मसला नहीं, तो आपके घर में किसी भी किस्म की कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है जो आपको परेशान कर रही है, आपके बच्चों को परेशान कर रही है, एक तो वो आपके जहनों से भी दूर होगी, आपके घर से भी दूर होगी। और फिर इसका नाम ही है बखूर फरवानी रिस्क, कि रिस्क के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह जी ने जैसे बताया कि जादू हकीकत है, होता है, इससे इनकार नहीं है, और फिर भी अगर आपके अहल खाना, आपके ख़ानदान, घर में दोस्त साथी, दुकान, किसी भी जगह पे अगर आपको शक या वहम है, तो आप कोई जूता ना लटकाएं, कोई ऐसी रेमेडी मत करें, कोई इवल आई ना करें। आप जो बरहक चीज़ शाह साहब ने बनाई है, बखूर फरवानी रिज़्क, इसका आप घर में धुआं दें। इसकी बहुत शानदार खुशबू है जो आपको इन तमाम चीज़ों से महफूज रख सकती है। आपके घर में रिज़्क की फरवानी हो सकती है और घर में एक मुस्बत माहौल और खुशगवार माहौल रहेगा। मज़ीद अगर कुछ आप जानना चाहते हैं शाह साहब से, आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कमेंट करें, मैसेज करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया।